نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کے پیارے جو ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے صرف ایک سے ڈرتے ہیں، باقی کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے، تبھی سب سے ڈرتے ہیں۔ آج 6 رجب المرجب ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے، تو اس مناسبت سے ان کی شان عرض کروں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے بادشاہ ہیں، اور حضرت خواجہ صاحب جو ہیں وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور تقریباً 53 دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اختیار کر کے ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ 53 دن کے بعد حضور غوث پاک سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے عراق عطا فرمائیے، یعنی عراق کی بادشاہت عطا فرمائیے۔ دیکھیں، ایک دنیاوی بادشاہت ہوتی ہے، دنیاوی شہنشاہت ہوتی ہے، دنیاوی حکومت ہوتی ہے۔ کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے 5 سال کے لیے بنتا ہے، کوئی آرمی چیف بنتا ہے 5 سال کے لیے بنتا ہے، یعنی ہر ملک میں ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، چاہے وہ سپر پاور ملک ہو، چاہے وہ عام ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ یورپ ہو، وہاں ہر ملک کے اندر ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ اس لمیٹڈ ٹائم تک وہ بادشاہ یعنی حکومت کرتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، یا جو ہے وہ آرمی چیف بنتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، جب حضور غوث پاک کسی کو ولایت کی بادشاہت عطا فرماتے ہیں، شہنشاہت عطا فرماتے ہیں، تو وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، دنیاوی بادشاہ جب تک حکومت میں ہیں تو وہ بھی ٹینشن میں ہیں، اپوزیشن کی ٹینشن، اور ان سے پوچھو نا جا کے تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کرسی میں بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے، ہم اب وقت نہ نیند ہوتی ہے نہ چین ہوتا ہے، ہر وقت دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، ہر وقت پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ مسلسل جو ہے دنیا کے چکروں میں، لوٹنے کے چکر میں وہ گھن چکر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی خواہشات کی قربانی تو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سکون میں ہوتے ہیں، ان کا دل سکون میں ہوتا ہے، اور جہاں تک کہ ان کی صحبت میں جو آتا ہے وہ بھی سکون میں ہوتا ہے، وہ بھی فیضیاب ہوتا ہے۔ دنیاوی جو حکومت ہیں وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو حضور غوث پاک کے ذریعے جو ولایت کی بادشاہت ملتی ہے، ولایت کی شہنشاہت ملتی ہے، وہ ظاہری زندگی میں بھی لوگوں کے دلوں میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اور پردہ فرمانے کے بعد ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام ہوتا ہے کہ خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آج بھی بادشاہت لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی اپنے ماں باپ کے قبر پہ نہیں جاتا، بمشکل کو شب برات کو چلے گیا، 27ویں رمضان کو چلے گیا، بڑی مقدس رات میں بھی کوئی خاص چلے گئے۔ لیکن آپ جا کر دیکھیں خواجہ اجمیر کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ گداگر بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دربار میں حاضری کے لیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب کے دربار میں جائیں، داتا صاحب کے دربار میں جائیں، حضور غوث پاک کے دربار میں جائیں، اور ہمارے پیر سید غلام حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ پردہ فرما گئے ہیں، آج ان کا تیجا شریف ہے۔ حضرت کے دربار میں لوگ فیضیاب ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اصل بادشاہت تو یہ ہوتی ہے کہ وقت کے بادشاہ ان کے دربار میں ظاہری زندگی میں بھی حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کلپ دیکھیں گے اس ہمارے پیر و مرشد سید غلام حسین شاہ بخاری کے دربار میں بڑے بڑے حکومت والے وزراء، حکمران، بڑے بڑے بادشاہت ان کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اصل بادشاہت ان پیاروں کی ہوتی ہے، ولایت کی بادشاہت ہوتی ہے، ولایت کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ایسی اور ایسا دلوں پہ راج کرتے ہیں جو ہمیشہ کرتے ہیں، اور قیامت تک ان بزرگوں کا فیض چلتا رہے گا۔ حضور غوث پاک سے جب حضور خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ مجھے عراق کی عطا فرمائے، تو حضور غوث پاک نے فرمایا نہیں، عراق جو ہے میں نے شاہ
شہاب الدین سہروردی کو عطا کر دیا ہے۔ یہ ہے نا، یہ کامل لوگ ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ولایت کی شہنشاہت ہوتی ہے، جب چاہیں کسی کو بادشاہت عطا فرما دیں، ان کے صدقے یہ چاہیں ابدال بنا دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان پیاروں کو اتنی کرم نوازی فرمائی ہے ان پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ صحیحین میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ولیوں کی شان۔ آج لوگ ولیوں کے حوالے سے چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور مرزا جہلمی جیسا شیطان تو ولیوں کے حوالے سے بہت بکواس کرتا ہے۔ لیکن آئیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے عداوت کرتے ہیں، جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ارے وہ جو گستاخ صحابہ ہیں، جو گستاخ ولی ہیں، جو وہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین تو کن کہہ کر پوری کائنات بنا سکتا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے اعلان جنگ فرمائے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ فرما کر کہ میں ان اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے پیاروں کے دشمنوں سے اعلان جنگ فرماتا ہوں، اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ میں اپنے پیاروں کی شان بیان کرتا ہوں۔ ارے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ شیطان اور یہ فتنے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب اپنے پیاروں سے محبت فرماتا ہے تو ان پہ کرم نوازی بھی فرماتا ہے، تو ان کے صدقے وہ ولایت کی بادشاہت بھی عطا فرماتا ہے، اور ولایت کی بادشاہت بانٹتا بھی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خواجہ صاحب کو فرمایا کہ میں نے بادشاہت جو ہے عراق کی بادشاہ شہاب الدین سہروردی کو دی ہے، آپ کو میں ہند عطا کرتا ہوں، سلطان الہند کہلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار سے جب نکلتے ہیں، اور وہاں پر نکلنے کے بعد حضور غوث پاک کے دربار سے ہندوستان جاتے ہوئے مختلف تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مختلف تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان ایمان کی جو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، کرامت بھی دکھا رہے ہیں، اور راستے میں داتا صاحب کے دربار میں لاہور پہلے پہنچتے ہیں۔ سلطان الہند بعد میں ہیں، وہ ہمارے سلطان پہلے ہیں، ہندوستان بعد میں پہنچے ہیں خواجہ صاحب، پہلے داتا صاحب کے دربار میں حاضری دی ہے، وہاں پہ چلہ کیا ہے، وہاں پہ وظائف پڑھے ہیں، اور وہاں پر وہ داتا صاحب کے دربار میں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم، یہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مبارک ہے۔ گنج بخش فیض عالم، فیض عالم کو گنج بخشنے والا ہے، مظہر نور خدا، خدا کا نور کا مظہر ہے، ناقصارہ پیر کامل، ہم ناقصوں کے بھی پیر کامل ہیں داتا صاحب، کاملارہ رہنما، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے کامل جو ہیں ان کے بھی رہنما ہیں۔ اور یہ وہاں پر چلا کر پھر وہاں سے ہندوستان کے لیے جاتے ہیں، راستے میں بھی لوگوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں، راستے میں بھی لوگ مسلمان جو تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے، تبلیغ کے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ اگر تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگ اگر ہماری بات نہیں مانتے تو ہم تو کہتے ہیں لوگوں یہ بڑی مشقت ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبلیغ میں بڑی مشقت عطا فرمائی ہے، بڑی تکلیف برداشت کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زخمی بھی ہوئے ہیں، طرح طرح کی تکلیف بھی برداشت کی اس دین کے خاطر، صحابہ کرام نے بھی اپنی جان کی قربانیاں کی اس دین کے خاطر، مال کی قربانی کی، اولاد کی قربانی دی، خواہشات کی قربانی دی، اللہ والوں نے، اللہ کے پیاروں نے، اللہ کے صحابہ کرام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، بہت مشقت اور تکلیف دی، لیکن خواجہ صاحب تبلیغ کرتے رہے۔ اجمیر شریف پہنچے۔ اجمیر جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ جو ہے بمبئی سے زیادہ وہ بڑا شہر تھا، وہاں پہ بڑی بڑی سیاسی معاملات اور بہت کچھ تھے، لیکن خواجہ صاحب تبلیغ فرماتے رہے، اور یہاں تک کہ تقریباً 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ 90 لاکھ یہ کوئی کم بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے لوگوں کو ایمان کی نعمت سے نوازا، ان کی کاوش ہے۔ آج 6 رجب المرجب ہے، حضور خواجہ صاحب کا عرس مبارک ہے، تو ہم
ہو سکے جو حسب توفیق حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک کے نوعیت سے جو پڑھ سکیں ان کے دربار میں پیش کریں، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کریں، اپنے گناہ گار جو ہیں اپنے گناہ گار کی اپنی حضور کی گناہ گار امت کی بخشش کی دعا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اسلام عالم اسلام کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، مجھ فقیر مولانا محمد عادل جنگ شاہی اس کے لیے بھی میرے لیے بھی دعا کریں، اور جو ہے عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا